اسی عنوان کے تحت ہوگی جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو ہم لوگ منتخب کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اتنے خطا کار ہیں، اتنے گناہ گار ہیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمارے لیے توبہ کا دروازہ نہ رکھا ہو تو ہم تو شاید شرمندگی سے سر بھی نہ اٹھا سکیں اور اپنا چہرہ بھی آئینہ میں دیکھ نہ سکیں۔ لیکن یہ اس کی رحمت بے پایا ہے کہ آج اس دور میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شیطان اپنے پورے زور و شور کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہم پر حملہ آور ہے، ہمارے ہاتھوں میں شیطان کے ہتھیار موجود ہیں، ہماری نگاہیں پل پل پر شیطان کے تیروں کا سامنا کرتی ہیں۔ ہم اگر کاروبار پر بیٹھتے ہیں تو زبان کی حفاظت کرنا مشکل ہے، ہم گھر جاتے ہیں تو والدین کا ادب احترام کرنا مشکل بن گیا ہے، حقوق پورے نہیں ہو رہے، فرائض ادا نہیں ہو رہے، نمازیں ہیں تو ان کے اندر اتنی سستی اور کاہلی ہے، اور اگر کوئی پڑھتے ہیں تو وہ خیالات کا ایک مرکب بن چکی ہیں۔ گویا کہ شیطان اس وقت ہمارے دائیں سے، ہمارے بائیں سے، ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہر طرف سے ہمارے اوپر حملہ آور ہے۔ ہمارے خیالات کو اس نے اپنی شکنجے میں جکڑ رکھا ہے۔ اس ماہ مبارک جیسی بابرکت ساعتوں میں بھی ہم دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال نہیں پائے ہیں، لیکن کیا کریں کہ خطا کار ہیں، اور جب ان ساری باتوں کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات یاد آتی ہے، آپ کی ایک بات جب سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو دل دوبارہ کھل اٹھتا ہے اور دوبارہ سے ایک نوید پیدا ہوتی ہے، ایک سورج طلوع ہوتا ہے کہ رات ختم ہوگی اور انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنے ہم جکڑے ہوئے ہیں، کتنے ہم پھنسے ہوئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین، وہ اللہ رب العزت کی رحمت سے نا امید ہو کے دربار سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا، تو اس نے کچھ چیزیں مانگی، اس نے کہا یا اللہ آدم کے آخری بیٹے کی آخری سانس تک زندگی چاہیے، قیامت تک زندگی چاہیے۔ اللہ نے کہا دی، ہم نے تجھے زندگی دی۔ اس نے کہا اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے جلال کی قسم، میں آدم کے بیٹوں کو ورگلا کے جہنم کا ایندھن بناتا رہوں گا۔ اللہ رب العزت نے جب شیطان کا یہ دعویٰ سنا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں تیرے رب نے بھی کہا اے ابلیس پھر سن، مجھ رب کو بھی میری عزت کی قسم، مجھے میرے جلال کی قسم، تو میرے بندوں کو جتنا مرضی پھسلا، تو میرے بندوں کو جتنا مرضی مجھ سے دور کر، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں رب العالمین جب تک میرے بندے مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ یہ میرے سامنے ہاتھ اٹھا کے جب روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، جب یہ میرے سامنے اپنے گناہ کے بعد شرمندگی سے سر جھکائیں گے، اور ہاتھ اٹھانا اور گڑ گڑانا تو بہت بعد کی بات ہے، یہ تو بہت بعد کا لمحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، 99 آدمیوں کو ایک بندے نے قتل کیا، ایک کسی نادان سے جا کر پوچھا میرے لیے کوئی توبہ، اس نے کہا تیری کوئی توبہ نہیں، اس نے کہا چلو سینچری پھر تیرے اوپر ہی پوری کرتے ہیں، اس نے اس کے اوپر سینچری پوری کی، تو پھر ایک سمجھدار بندے سے ملا، اس نے کہا وہ نیکوکاروں کی بستی ہے ادھر چلا جا، وہ نیکوکاروں کی بستی کی طرف جا اور وہاں جا کے توبہ طائب کر، اللہ رب العزت معاف کرنے والا ہے۔ اس نے زیادہ راہ باندھا اور وہ ادھر کو چل پڑا۔ اب وہ ادھر جا رہا ہے، راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا،
راستے میں اس کی موت کا وقت آ گیا. اب اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کے ساتھ نیکی کی روح قبض کرنے والے الگ، بدی کی روح قبض کرنے والے فرشتے الگ مقرر کیے. اب نیکی والے کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، روح ہم نے قبض کرنی ہے، اور گناہ والے بد لوگوں کی روح قبض کرنے والے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا ہے، روح ہم نے قبض کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لڑائی نہ کرو، ایسے کرو، دیکھو اس کا فاصلہ پرانے لوگوں سے جدھر گناہ کیے ادھر قریب ہے یا جدھر نیکوکاروں کی طرف جا رہا ہے ادھر قریب ہے. اللہ نے اذا اراد ان یکون لہ کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین سمٹ گئی، اس کا فاصلہ نیکوکاروں کی طرف ہو گیا، اور نیکی کے روح قبض کرنے والے فرشتوں نے اس کی روح کو قبض کر لیا. اچھا بات جو سمجھنے کی ہے وہ پتہ کیا ہے؟ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ فرشتے آپس میں لڑ کیوں رہے تھے؟ فرشتے آپس میں لڑ کیوں رہے تھے؟ فرشتے آپس میں اس لیے لڑ رہے تھے ابھی اس نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے، ابھی اس نے زبان سے شرائط اور قواعد اور ضوابط کے ساتھ توبہ کی نہیں تھی نا، ابھی تو وہ کرنے جا رہا تھا، ابھی تو وہاں جا کے اس نے عبادت کرنی تھی، ابھی تو وہاں جا کے اس نے معافی مانگنی تھی. تو برائی کے فرشتے اس لیے آئے، اللہ ابھی تو وہاں جا رہا ہے، ابھی تو اس نے ہاتھ اٹھائے نہیں، ابھی تو اس نے توبہ کی نہیں. لیکن فرشتے تو دلوں کا حال نہیں جانتے، دلوں کا حال وہ رب العالمین جانتا ہے. وہ جانتا تھا میرے بندے نے ہاتھ تو نہیں اٹھائے مگر دل کھول کے میرے سامنے رکھ دیا ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ نے اس کے دل کی کیفیت سے، اس کے دل میں پائی جانے والی ندامت سے، اس کے دل کی توبہ سے اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر کے اسے نیکوکاروں میں شامل فرما دیا تھا. اور تم ہاتھ اٹھانا تو بعد کی بات کرتے ہو، وہ رب العالمین تو تم پہ اتنا مہربان ہے کہ تم صرف سر کو شرمندگی سے جھکا دو، تم صرف اکڑنا نہ، تکبر نہ کرنا، مان نہ کرنا، صرف یہ کہنا تو میرا رب میں تیرا بندہ، تو معاف کرنے والا میں خطا کار میں گناہ گار، تیرے در کے علاوہ کوئی اور در نہیں. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، میرے وہ بندے جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنی جانوں پر زیادتی کر لی، کوئی بے حیائی کا کام کر لیا، کوئی ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا. جب انسان گناہ کرتا ہے اس وقت اسے رب یاد نہیں نہ ہوتا، پھر جب گناہ سے فارغ ہوتا ہے ذکر اللہ، پھر اسے اللہ یاد آیا، پھر اس نے کہا یہ میں نے کیا کیا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ میں کیوں کرتا ہوں بار بار. تو پھر اگلا سٹیپ یہ ہے کہ اس نے اللہ سے معافی مانگی. تو جانتے جب بندہ گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کر کے پھر جب اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے کہتا ہے نا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، تو اتنا محبت بھرا جملہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اے میرے بندے اگر تجھے میں نے معاف نہیں کرنا تو کس نے معاف کرنا ہے؟ اگر میں نے نہیں کرنا تو کس نے؟ کوئی اور در ہے تیرے پاس؟ کہیں اور جا سکتا ہے؟ کسی اور کے پاس یہ اتھارٹی ہے؟ کسی اور کے پاس یہ اختیار ہے؟ کہیں نہیں جا سکتا تو، میرے در کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے تیرے پاس. تو اللہ تعالیٰ محبت سے کہتے اے میرے بندے، او معصوم بندے، میرے پاس آیا ہے تو مایوس نہیں جائے گا، میں تجھے معاف کر کے ہی بھیجوں گا. اولئک جزاؤہم مغفرہ، اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے جو مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں اور ان کو پتا ہے رب کے علاوہ کسی نے بخشنا نہیں، میں نے ان کے لیے بدلے میں بخشش رکھ چھوڑی ہے. اچھا ذرا تصور کریں، یہاں پہ اللہ نے آیت کو ختم نہیں کیا، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، آگے فرمایا وجنات تجری من تحتها الانہار. ہمارا ملازم ہم سے ہمارے سامنے غلطی کرے، بیٹا غلطی کرے نا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دو آپشن، ایک ہم سزا دے سکتے ہیں، نمبر دو ہم معاف کر سکتے ہیں. سزا دیں گے تو ٹھیک ہے ہماری مرضی، معافی دیں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ چل تجھے معاف کیا، جا چلا جا.
یہی ہوتا ہے، چلا جا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگی، میں نے اس کو بتایا اے میرے بندے میرے علاوہ کوئی اور نہیں، میں نے نہیں کرنا، کس نے کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرہ، پھر ہم اس کو بخش دیتے ہیں، حساب برابر۔ معافی مانگی ہم نے بخش دیا، سزا نہیں دی، جہنم میں نہیں بھیجا، حساب برابر ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم حساب برابر پر بندے کو چھوڑ دیں۔ ہم کہتے ہیں اے میرے بندے ہم تجھے اب جانے نہیں دیتے، ہم تجھے جنت دیتے ہیں، یہ ہماری طرف سے عطا ہو جائے گی، یہ ہماری رحمت ہوگی، یہ تیرے نیکیوں کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مت کبھی مان کریں کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑا سخاوت کرنے والا ہے، تو بڑا سخی ہے، نہیں۔ جس مال سے تو سخاوت کر رہا ہے، جن اعضاء سے تو سجدے کر رہا ہے، جن آنکھوں سے تو قرآن دیکھ کے پڑھ رہا ہے، جس زبان سے تو میٹھے بول بول رہا ہے، یہ ساری نعمتیں تجھے دینے والا کوئی اور نہیں ہے، تیرا رب العالمین ہے، وہ رب ہے۔ اور اگر تو جس دن پیدا ہوا اس دن سجدے میں چلا جائے اور بڑھاپے میں جا کر تجھے موت آئے اور ساری زندگی تو سجدے میں گزار دے، تو تب بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ تو کسی لائق ہی نہیں ہے، تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے انسان۔ ہاں وہ رب العالمین تو بسا اوقات اپنی رحمت بے پایاں سے اس طرح بھی انسان کو نواز دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لا یترک حاجۃ ولا داجہ، وہ اتنا گنہگار ہو، اتنا خطا کار ہو کہ اس نے دنیا کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا اور کوئی بڑے سے بڑا گناہ نہ چھوڑا ہو۔ لوگ جب ایسی ویسی باتیں پوچھتے ہیں نا تو کبھی یہ نہیں کہتے میں نے کیا۔ مجھے ایک بندے نے پوچھا، کہتا مثال دے کے سمجھانے لگا ہوں، کہتا جی اگر کوئی دوسری شادی کر لے اور بیوی آگے سے بری نکلے تو وہ کیا کرے؟ میں کہا وہ بندہ 10 کیڑا ہے، کوئی کر لے جو کہہ رہا ہے۔ میں کہا بندہ تو 10 کیڑا، بندے کے حساب سے فتویٰ دینا ہے، بندے کے حساب سے مسئلہ بتانا ہے۔ وہ کہتا جی ان کی 10 بندہ تو میں ہی ہیں۔ تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی اتنا گناہ گار ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو بصیرت عطا کی تھی، آپ نے کہا ہمیں کسی سے کیا سروکار بھائی، پوچھنے والا تو، بتانے والا میں، تو دوسروں کو چھوڑ، تو اپنی بات کر، تو گواہی دیتا ہے۔ اس نے موقع غنیمت جانا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر سن، اگر تو نے گواہی دی ہے تو اللہ کی رحمت کی بنیاد پر میں بھی تجھے یہ بشارت سناتا ہوں، ففعل الخیرات وتترک السیئات، آج کے بعد نیکیاں کرنا شروع کر دے، گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ تیرے سابقہ سارے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دے گا۔ وہ اس نے بخشنا ہے، اس نے عطا کرنا ہے۔ آپ مطالعہ کریں قرآن کا، حدیث کا۔ مجھ جیسے خاکسار طالب علم کی بات شاید آپ کے ذہن میں اٹک جائے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہو کہ بندے اللہ سے کہنا یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، چل مجھے آراف پہ ہی بٹھا دینا۔ آراف والے پتہ ہے نا کون ہے؟ نہ جہنم میں نہ جنت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں یہ نہیں کہا اللہ سے مانگنا، کہنا یا اللہ چونکہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں بڑا خطا کار، بڑا سیاکار، مجھے تو آراف پہ بٹھا دے۔ نہ یہ کہا اللہ مجھے جنت کے باہر ایک درخت ہی دے دینا، نہ یہ کہا اللہ مجھے جنت کے سب سے نچلے درجے میں ہی چلو کہیں اٹکا دینا، کہیں یہ نہیں کہا اللہ مجھے جنت میں ایک جھونپڑی دے دینا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ جیسے، ہم جیسے گناہ گاروں کو کیا سکھایا؟ کہا اللہ کے سامنے جب بھی ہاتھ اٹھانا، جب بھی ہاتھ دراز کرنا، تھوڑے پہ نہ کرنا، کہنا اللہ تجھ سے مانگا ہے ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔
جو جنت کی سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ اس نے دینا ہے، اس کی شایان شان مانگنا چاہیے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے؟ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں، ہم تو اپنی شکل آئینے میں نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اپنے بیوی بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہے اگر وہ ہمارے گناہوں کو آشکار کر دے۔ یہ انسان خطا کار گناہگار ہے، یہ اس نے اپنی رحمت سے دینا ہے تو اس نے دینا ہی دینا ہے۔ اس نے جنت انشاءاللہ ہمیں دینی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا فرما دے۔ اس پہ یقین رکھنا ہے، اس پہ یقین رکھنا ہے۔ وقت قلیل ہے وغیرہ، میں آپ کو ایک بڑی پیاری مثال سناتا، شارٹ سی کر کے سناتا ہوں، دل کر رہا ہے سنانے کو، تجربے سے۔ ایک میرے ایک عزیز نے بات سنائی، کہتے ہیں ایک مل آنر کے پاس میں بیٹھا تھا، ڈیل چل رہی تھی، ایک بندہ آیا، اس نے فنڈز کے لیے اس کے ساتھ میٹنگ تھی، میاں صاحب نے بلینک چیک، ایسے بلینک چیک لکھا، اس کو کہا جا کے کاؤنٹر سے کیش کروا لیں۔ وہ چیک لے کے باہر گیا، وہ میرے عزیز کہتے ہیں میں حیران ہوں، اس نے بلینک چیک کی دے دیا۔ کہتا ہے میں جلدی اس سے میٹنگ ختم کی، میں نے کہا باہر جا کے دیکھوں ہوتا کیا ہے۔ باہر گیا، کہتا ابھی 1-2 منٹ بعد میں گیا تو وہ بیٹھے نا ڈسکس کر رہے، 10-15 سال پرانی بات ہے، وہ ڈسکس کر رہے کتنا بھریں چیک، میاں صاحب نے لکھ دیا بلینک چیک، کتنا بھریں۔ وہ بڑی انہوں نے چھلانگ ماری نا، تو انہوں نے 5 لاکھ روپیہ لکھا، انہوں نے 5 لاکھ لکھا۔ وہ 5 لاکھ لکھ کے کاؤنٹر پہ گئے، کیشیئر نے ایسے کر کے 5 لاکھ پکڑایا، وہ چیک کیش کرا کے وہ گئے۔ تو میرے عزیز کہتے ہیں میں نے کہا یار یہ سمجھ نہیں آئی ہوا کیا۔ کہتے ہیں میں جب کاؤنٹر پہ گیا، کیونکہ تعلق تھا، واقفیت تھی، کیشیئر سے جا کے پوچھا یار یہ چیک لے کے آئے تھے، میاں صاحب نے تو بلینک دیا تھا، انہوں نے 5 لاکھ بھرا، یہ معاملہ کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میاں صاحب نے کہا تھا 50 لاکھ تک بھر لیں تو کیش کر دینا۔ انہوں نے تھوڑا بھرا، ان کی قسمت۔ اللہ سے جب بھی مانگنا ہے 5 لاکھ دا نہیں بھرنا، 50 لاکھ دا بھرنا ہے۔ اللہ سے جب بھی چیک مانگنا ہے 5 لاکھ نہیں بھر، اپنی اوقات نہیں دیکھنی، اس کی نوازش دیکھنی ہے، اس کی عطا دیکھنی ہے۔ وہ کیا تجھے اس پہ یقین نہیں ہے؟ اللہ کی قسم زندگی میں مثالیں وقت نہیں میں آپ کو دوں، وہ ایک لمحے میں پلک جھپکنے سے پہلے بندہ تختے پر ہوتا ہے، پلک جھپکنے کے بعد وہ تخت پہ ہوتا ہے، اور تختے سے تخت اور تختے سے تختہ، یہ رد و بدل کرنا رب العالمین کے لیے ایک پلک جھپکنے کے برابر ہے۔ امیر سے غریب اور غریب سے امیر، یہ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ اس سے جب بھی مانگنا ہے جنت الفردوس مانگنی ہے، اور دنیا جب بھی مانگنی ہے کھل کے مانگنی، اس سے مانگنی ہے، بتاؤ کسی اور سے مانگنی؟ اور دنیا کوئی اور دے سکتا ہے؟ کوئی یہ سوچے نا، میں لوگ کہتے ہیں مجھے بھی بڑے حرام سے کمانے آتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور ڈاکے مار کے بھی کوئی دولت مند نہیں ہو سکتا، رشوت لے کے بھی کوئی امیر نہیں ہو سکتا، سود کھا کے بھی کوئی امیر نہیں ہو سکتا۔ یہ اس کی تقسیم ہے، وہ جانتا ہے کس کو کہاں رکھنا ہے، اس نے دینا ہی دینا ہے۔ وہ پتہ کیسے دے گا؟ محبت ہے نا، محبت کا اظہار ہے، لاڈ ہے، لاڈ۔ وہ فرشتوں کو کہے گا یہ بندہ، اس کو بلاؤ، جنت میں تو اس کو میں نے بھیجنا ہی ہے، پر چلو ذرا دیکھے تو صحیح بندہ کرتا کیا ہے۔ فرشتے کہیں گے ذرا یہ بتا تو دنیا میں فلاں وقت فلاں جگہ فلاں گناہ کیا تھا؟ کہے گا کیا تھا، چھوٹے چھوٹے، یوٹیوب پہ ایویں ہلکا سا کلپ دیکھ لیا تھا، یہ فیس بک پہ ایویں چلتے چلتے ایکٹریس کی تصویر دیکھ لی تھی، ایویں کسی نے میسج کیا اس کو ہلکا سا ذرا دل لگی کر لی، چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے چھوٹے ہیں نا، تو ہم چھوٹے چھوٹے گناہ کر لیے، تو اسے وہ نا فیس بک یوٹیوب کے چھوٹے چھوٹے بتائیں گے، بڑے بڑے نہیں بتائیں گے، بڑے بڑے نہیں بتائیں گے، ڈیٹ کا نہیں بتائیں گے، ابھی اگلی باتیں نہیں بتائیں گے، وہ صرف ابھی SMS پہ رکھیں گے۔ تو کہے گا کوئی نہیں خیر ہے، کہتے ہیں، تو کہے گا چل پھر اب ذرا بڑے دربار میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، یہ فرشتوں نے جو تجھے بتائے ہیں مانتا تو ہے نا؟ وہ مانتا تو ہے، وہاں مانے گا۔ یہاں تو کہتا نا یہ ویڈیو ہی میری نہیں، میں ہے ہی نہیں، اور یہ آواز میری نہیں، سامنے نظر آ رہا بندہ چلا، کہتا نہیں میں نہیں ہوں، یہاں کہتا ہے، وہاں نہیں کہے گا، وہاں کہے گا میں ہی ہوں، اللہ میں ہی ہوں، میں مکر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا چلو اے میرے بندے، اب تو نے اعتراف جرم کر ہی لیا ہے تو ہم نے تجھے کیا کہنا، چل جو انہوں نے تجھے گناہ یاد کروائے، ہم تیرے وہ سارے گناہ نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو بتا کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یا اللہ ٹھہرو، وہ بڑے بڑے بھی گناہ سی جڑے انہوں نے منو یاد ہی نہیں کرائے، بڑے رہتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا اے میرے صحابہ جانتے ہو میں کیوں مسکرایا؟ صحابہ نے کہا کیوں مسکرائے؟ فرمایا اس بندے کے اس جواب پر تیرا رب بھی مسکرا اٹھا ہے، وہ مہربان ہے،
وہ مہربان. یہ بندہ میں بندہ بندے پہ ظلم کرتا ہے, بندہ بندے کے راز فاش کرتا ہے, بندہ بندے کو ذلیل کرتا ہے, بندہ بندے کا دشمن ہے, اللہ بندے کا دشمن نہیں ہے. ان اللہ یدنی المؤمن, اتنا پیار کرتا ہے. یہ حدیث میں اپنے اوپر اپلائی کروں نا, اور آپ میں سے ہر بندہ اپنے اوپر اپلائی کرے نا, تو وہ دعا کرے گا یا اللہ وہ بندہ میں ہی ہوں, اے اللہ وہ بندہ میں ہی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بندے کو کہے گا ادھر آ قریب, وہ رب العالمین, اے میرے بندے میرے قریب آ. بندہ قریب آیا, اللہ تعالیٰ کہے گا اور قریب آ. پھر وہ بندہ اور اللہ اپنے ایک دوسرے کے قریب ہو کے پھر اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھہر. ایسے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ایسے اوپر پردہ حائل کر دے گا, ایسے اوپر ایک چھت ڈال دے گا. کیوں ڈالے گا؟ بندے کو یقین ہو جائے یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. وہ کتنے ایسے گناہ ہیں یا میں جانتا ہوں یا میرا رب جانتا ہے. ماضی میں نظر دوڑاؤ, کتنے ایسے ہمارے سیاہ کاریاں ہیں یا ہم جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ والے گناہ, وہ والے جو وہ جانتا ہے یا اللہ جانتا ہے, وہ اللہ تعالیٰ اسے کہے گا اے میرے بندے فلاں وقت فلاں گناہ فلاں جگہ ایسے ایسے کر کے تو نے کیا. بندہ کہے گا یا اللہ کیا. اس دن نہیں وہ کر سکتا نا. اور پھر رب العالمین کے سامنے وہ کہے گا کیا. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا چلو کیا, اس کو سائڈ پہ رکھو. ایک اور لائے گا, اللہ تعالیٰ کہے گا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. وہ کہے گا یا اللہ کیا, اعتراف کرتا ہوں ہو گیا. بندہ خطا کار سیاہ کار تیرا بندہ. اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو نے کیے تو صحیح, پر دیکھ تیرے رب نے آج تک کسی کو پتہ چلنے دیے. وہ کہے گا یا اللہ نہیں کسی کو پتہ نہیں چلے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے اگر آج تک ہم نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دیے, ہم آج بھی کسی کو نہیں بتاتے. اسی طرح پوشیدگی سے تیرے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. چل جنت کے اندر داخل ہو جا. گناہوں کو چھپا کے وہ ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. وہ جب گناہ معاف کر دیتا ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, وہ جب گناہ معاف کر دیتا ہے پھر وہ ہاتھوں کو حکم دیتا ہے, پھر وہ ٹانگوں کو حکم دیتا ہے, پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے. اللہ اپنے بندے کو گناہوں کو معاف کر کے اس کی گواہیاں بھی ختم کر دیتا ہے کہ جب معاف جو کر دیا پھر یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے کبھی وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا. یہ اس کی رحمت ہے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی عنایت ہے. ہمارا حال تو وہ ہے, وہ صحابہ بھی انسان تھے, گو کہ ان کا مقام و مرتبہ ان کی شان تو یہ ہے کہ ہم ان کے جانور ان کے گھوڑوں کی قدموں سے اٹھنے والی خاک کے برابر بھی نہیں. کوئی کتنا بڑے سے بڑا ولی بھی ہو جائے وہ ادنا سے ادنا صحابی کی خاک کے برابر بھی نہیں. یہ اعزاز ہے صرف اس بات کا کہ اس نے اس چہرے کو دیکھا ہے جس چہرے کو ایمان کی حالت میں دیکھنے کے بعد جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ میرے نبی کے چہرے کا کمال ہے. اچھا لیکن انسان تھے, مقام تھا لیکن انسان تھے. ایک ایسا ہی خطا کار گناہ گار آیا, کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیفیت یہ ہے, اس نے اپنا تو نہیں کہا لیکن اس نے ویسے ہی جنرل سوال کیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے سے گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب بندے سے گناہ ہوتا ہے نا تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگتا ہے. ان دھبوں کو مٹاتے رہا کرو وگرنہ یہ دھبے اتنے گہرے ہو جاتے ہیں کہ پھر انسان گناہ کرتا ہے اور اسے گناہ کا احساس نہیں رہتا اور پھر توبہ کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں. اس لیے اس حدیث پہ عمل کی کوشش کرنی ہے, بار بار کرنی. کوئی بات نہیں پھر کیا ہوا, بار بار ہوتا ہے نا. آج کیا تھا, اس نے کہا اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج گناہ کیا. آپ نے فرمایا آج کیا تو آج دل پہ دھبا لگا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر احساس ہوا, کہا یا اللہ معاف کر دے. کہا اللہ تو نے معافی مانگی, اللہ نے دل سے دھبا مٹا دیا. اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ڈرتے ڈرتے پوچھا نا اس نے شرمساری کے ساتھ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ پھر ہو گیا. کتنے عزم کرتے ہیں ہم, کتنے وعدے کرتے ہیں خود سے, اب کر لیا آئندہ نہیں کروں گا,
آئندہ کیا تو ایسے، آئندہ کیا تو ویسے ہیں، لیکن وہ 2-4 دن، جوانی میں 1 دن گزرتا ہے، کوئی عمر بڑھتی ہے تو ہفتہ گزرتا ہے، پھر 10 دن گزرتے ہیں تو پھر ہوتا ہے، پھر کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر لیا، کہا پھر دھبا لگے گا، اس نے کہا پھر معافی مانگ لی، کہا پھر 3 دفعہ یہ سوال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کتنی دفعہ رب کے دربار میں جھکیں، کتنی دفعہ اس سے معافی مانگیں، کتنی دفعہ آخر بار بار کرتے کرتے انسان کو خود پہ بھی شرم آنے لگ جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن اے میرے صحابی، اگر تو اخیر جاننا چاہتا ہے، اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ تیرا رب کب تک معاف کرے گا، تو یہ نوید سن لے، تیرے دل کو باغ باغ کر دے۔ تو گناہوں سے معافی مانگنے سے پیچھے ہٹ سکتا ہے، اللہ تجھے معاف کرنے سے اکتانے والا نہیں ہے۔ وہ بار بار معاف کر کے وہ تو خوش ہوتا ہے جب بندہ اس سے معافی مانگتا ہے، جب بندہ اسے کہتا ہے نا یا اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، تو وہ کہتا ہے اے میرے بندو قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو کتنے کو گناہ کر لو گے، کتنے کو کر لو گے؟ اتنے کر لو گے کہ آسمان کی چھت تک کو بھر ڈالو اپنے گناہوں سے، اور اتنے کر لو گے کہ جتنے زمین کے ذرات ہیں اتنے تمہارے گناہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر اتنے بھی کر لو نا تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے پھر بھی نا امید نہ ہونا۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اتنے گناہ کر کہ آسمان تک کو بھر دے، پھر مجھ سے معافی مانگ لے، میں سارے معاف کر دوں اور مجھے پرواہ ہی کوئی نہیں، میں سارے ہی معاف کر دوں اور مجھے پرواہ کوئی نہیں۔ اسے کس کی پرواہ؟ لا یسأل عما یفعل، اس سے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ پرواہ تو اسے ہوتی ہے جسے جواب دہی کا ڈر ہو، جو پرواہ تو اسے ہوتی ہے جس نے کسی کو جواب دینا ہو، جس کو کسی کی کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی فکر ہو۔ وہ رب العالمین کہتا ہے مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں، میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کر کے تجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دوں۔ اور آج یہ واقعہ جو اکثر میں بیان کرتا ہوں، کچھ سالوں سے بیان نہیں کر سکا، آج دوبارہ دل چاہتا ہے اس کو ذہنوں میں تازہ کریں۔ وہ جو ایک مثالی توبہ قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے سورت میں واقعات لکھے غزوہ بدر کے، اللہ تعالیٰ نے سورت میں ذکر کی ہماری جنگی پالیسی، اللہ تعالیٰ نے سورت میں ذکر کیا ہمیں خوف میں نماز پڑھنا کیسے ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں سے برات کا اعلان کیا اور نام رکھا سورۃ التوبہ۔ نام کیا رکھا؟ سورۃ التوبہ۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ سورۃ التوبہ جو اللہ تعالیٰ نے نام رکھا، یہ واقعہ بڑا ایمان افروز ہے، روح پرور واقعہ ہے۔ اس کو آج ہم اپنے ذہنوں میں تازہ کرتے ہیں۔ کیسی محبت تھی وہ، کیسی چاہت تھی، کیسی الفت تھی وہ، کیسا لگاؤ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم جاری کیا غزوہ تبوک ہوگا۔ کسی مسلمان کو پیچھے رہنے کی، جو جنگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، جو ہتھیار اٹھانا جانتا ہو، بچہ نہ ہو، عورت نہ ہو، بزرگ نہ ہو، بیمار نہ ہو، منافق نہ ہو، جو پکا مومن ہو، وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے چلے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے کہا کوئی بات نہیں، جنگ کی تیاری میں کتنے دن لگتے ہیں، 1-2 دن میں پیکنگ کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل جاؤں گا۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، آپ روانہ ہو گئے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میرا گھوڑا تیز ہے، میری سواری تیز ہے، میں 2-4 دن بعد جا کے مل جاؤں گا۔ 2-4 دن کرتے کرتے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل نہ سکا۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے، حسب معمول آپ نے مسجد النبوی میں نفل ادا کیے، آپ بیٹھ گئے، مسجد النبوی میں لوگ آنے لگے۔ ایک آ کے کہتا تھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی بیمار تھی، آپ نے کہا جا۔ ایک نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکان چلانے والا کوئی نہیں تھا، آپ نے کہا جا۔ ایک نے آ کے کہا میری ٹانگ میں درد تھا، آپ نے کہا جا۔ مکتب عشق کا اصول نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔
اور جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، مان ہوتا ہے، بات اسی سے ہوتی ہے۔ منافقوں سے کوئی گلہ نہیں، منافقوں سے کوئی شکوہ نہیں۔ شکوہ کس سے ہوتا ہے بتاؤ؟ ماں باپ کی اولاد کا شکوہ کیوں کرتے ہیں؟ اولاد پہ مان ہوتا ہے۔ دوست کا شکوہ کیوں کرتا ہے؟ اور دوست پہ مان ہوتا ہے۔ غیروں سے کیوں نہیں شکوے ہوتے؟ شکوے اپنوں سے۔ حضرت کعب کہتے ہیں میں بیٹھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ مسکرائے، میں نے سر کو جھکایا، کہا فرمائیے آپ کو کیا عذر ہے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت یہ ہے کعب کے پاس عذر کوئی نہیں ہے، کعب کے پاس بہانہ کوئی نہیں ہے۔ کعب تو سچا مومن، سچا مسلمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب اگر بہانہ نہیں ہے تو پھر چلا جا، اب تو جان اور تیرا رب جانے۔ اب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکل گیا، گناہوں کی معافی میرے اختیار میں نہیں ہے، اب تو جانے تیرا رب جانے۔ کہتے واپس پلٹا تو پتہ کیا، جب اب یہ جو مشورے دینے والے ہوتے ہیں نا یہی مرواتے ہیں، بادشاہ کو وزیر ہی مرواتے ہیں، بادشاہ کو مشیر مرواتے ہیں۔ کہتے میں واپس گیا نا تو میرے چچا کا بیٹا، تائے کا بیٹا، بھائی، خاندان، تایا، وہ کہتے کعب او پاگلا ہماری لاج رکھ لیتا، او بےزتی کروا دی خاندان دی، او خاندان دی نک کٹواتی، انہیں بخشے جان دے سی، تو بھی کوئی بہانہ کر دیتا۔ کہتے میں نے سوچا ہو یہ کیا ہوا، ابھی پلٹنے لگا ہی تھا، ابھی سوچ رہا تھا کہ پلٹوں، لیکن ساتھ ہی پتا چلا او میں اکیلا نہیں، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع بھی میرے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سچ بولا ہے، انہوں نے بھی حقیقت بیان کی ہے۔ پھر وہ دن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے مدینے کے لوگوں آج کے بعد ان تینوں سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ حضرت کعب کہتے ہیں پھر میں ترس گیا، وہ زمین ہم پہ تنگ ہو گئی، وہاں میرا بچپن گزرا، وہاں میری جوانی گزری، وہاں میرے چچا زاد بھائی موجود تھے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا، میں مسجد النبوی میں داخل ہوتا، میں ایسے کر کے نماز پڑھتا، میں ایسے آنکھیں پھیر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا، میں ایسے آنکھیں کنکھیوں سے آنکھیں چرا کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا۔ کہتے جب تک میں نماز پڑھتا آپ بھی مجھے دیکھتے، جب تک میں نماز پڑھتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے دیکھتے، جب میں سلام پھیر کے آپ کو دیکھتا پھر آپ مجھے نہ دیکھتے، پھر آپ مجھے نہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح کیسی یہ محبت ہے کہ سزا بھگت رہے ہیں اور تابع داری سے بھگت رہے ہیں، اور کوئی جیل نہیں ہے، کوئی قید خانہ نہیں ہے، وہ کسی نے کوئی مجبور نہیں کیا، حتیٰ کہ شام سے عیسائیوں کے خط آ رہے ہیں، وہ کعب تیرے جیسا حسین و جمیل انسان، وہ تیرا وقار ہے، تیری شان ہے، وہ تیرا کوئی مقام ہے، آخر تو مدینے والا ہے، آ ادھر ہمارے پاس آ، اگر اپنوں نے پرایا کر دیا ہم تجھے سینے سے لگاتے ہیں۔ حضرت کعب کہتے ہیں خط میں نے دیکھا اور اسی طرح آگ میں جلا دیا۔ ایک دن وہ بھی آیا، آپ کا چچا زاد بیٹا اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو قتادہ بتاؤ کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ آج یہ سلام کا جواب لینے کو بھی ترستا ہے، او بتاؤ کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ کہتے میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مجھے سلام کا جواب نہیں آیا۔ جب اس نے دیکھا یہ تو بس ہو گئی اس کی، رونے لگ گیا، تو تیسری مرتبہ میں نے کہا ابو قتادہ اتنا تو بتا دو کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کعب ہمیں محبت کا علم نہیں ہے، جیسے تو فرما بردار ویسے ہم فرما بردار، جیسے تو گلہ نہیں کر رہا ہم بھی کچھ نہیں کر سکتے، تیری محبت اللہ جانے اس کا رسول جانے، ہمیں تو حکم ہے تجھ سے بات نہیں کرنی، ہم تجھے جواب نہیں دے سکتے۔ پھر 40 دن گزر گئے اس تابعداری اور فرما برداری میں۔ حضرت کعب کہتے ہیں 40 دن کے بعد ایک پیغامبر نے آ کر کہا اے کعب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم آیا ہے، وہ اس مدینے والے خلیفہ سے حکم آیا ہے۔ کیا حکم آیا ہے؟ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر دے۔ وہ گھر کے اندر جس کا چہرہ دیکھ لیا جاتا تھا وہ ایک ہی تو تھی جس سے کوئی ہلکی پھلکی بات ہو سکتی تھی، وہ کہا اس کو الگ کر دو۔ کمال کی تابعداری اور فرما برداری ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد النبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بڑے ادب سے جا کر بڑے احترام سے جا کر پوچھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعب کو حکم سمجھ نہیں آ سکا ہے، کعب اطاعت گزار ہے، فرما بردار ہے، عمل پورا کرنا چاہتا ہے، حکم فرما دیجئے بیوی کو طلاق دے کر بھیج دوں یا ویسے ہی ماں باپ کے گھر جدا کرنا ہے؟
یہ نہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن گزر گئے، اور میرا قصور کیا ہے، میں نے جنگیں لڑی ہیں آپ کے ساتھ، میں انصاری ہوں، میں نے مدد کی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ وہ بیوی کو بھی مجھ سے جدا کر لیا، کس حق سے جدا کر لیا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، کہا حکم پر عمل کروں گا، بتا دیجئے طلاق دینی۔ آپ نے فرمایا نہیں، کہا اب طلاق نہیں دینی، اپنے ماں باپ کے گھر بھیجاؤ، اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑاؤ، بیوی کو بھی جدا کر دیا۔ ذرا تصور تو کریں، یہاں کوئی اپنا پیارا ایک میسج کا جواب نہ دے، رات کو نیند نہیں آتی ہے۔ یہاں کوئی اپنا پیارا ایک دفعہ سلام کا جواب نہ دے، نیند نہیں آتی، اور دوبارہ بندہ کہتا ہے چھوڑ اس کو، مجھے اس کی کوئی محتاجی ہے، میں اپنی زندگی جی رہا ہوں، مجھے اس کی کیا پرواہ ہے۔ کعب کو پرواہ تھی، یہ پرواہ ہی تھی جس نے یہ اطاعت کروائی، اور اس اطاعت کا صلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ خاکسار کھڑا منبر رسول پر سنا رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں۔ یہ ان 50 دنوں کا انعام ہے اللہ کی قسم۔ اور مجھے بتاؤ، قیامت تک اگر تمہارا چرچا ہونے لگ جائے، 50 دن چھوڑ کے تم 50 سال بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن وہ 50 دن تھے نا۔ کہتے پھر کیا ہوا، 50 دن گزر گئے، پھر ایک دن کہتے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کی چھت کے اوپر پریشان حال بیٹھا تھا، دور سے ایک بندے نے کہا یا کعب، اے کعب۔ کہتے میں نے دوسری بات نہیں سنی، میں نے نہیں سنا وہ کیا کہے گا، مجھے پتا تھا کیا کہے گا، مجھے پتا تھا میری سنوائی ہو گئی، میری حاضری لگ گئی، مجھے پتا تھا کہ میری سنی گئی۔ تو کہا اے کعب، تو حضرت کعب کہتے جب اس نے صرف مجھے ابھی پکارا تو میں بغیر کچھ سوچے سمجھے میں سجدے میں گر گیا۔ پھر کوئی مدینے کا رہنے والا ایسا نہ تھا جس نے کعب کے گھر کے آ کر کعب کو مبارک نہ دی ہو۔ کہتے لائن لگی، پھر وہ جو بلاتے نہیں تھے وہ گلے مل رہے ہیں، وہ جو سلام کا جواب نہیں دیتے تھے وہ بوسے لے رہے ہیں۔ کعب تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی، کعب تجھے مبارک ہو، تیری توبہ قبول ہو گئی۔ حضرت کعب کہتے ہیں ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ہم بھی پھر بات اگر 50 دن برداشت کیے ہیں، اسی بھی ہن کسے گل نہیں سلا کریں گے نا، کہتے ہیں نا اسی بھی ہن کسے گل نہیں سلا کریں گے۔ تو حضرت کعب نے کہا کہ بات یہ ہے اسی بھی 50 دن برداشت کیتے، اسی بھی ہن کسے گل نہیں سلا کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کہا تھا کعب اب سچ بولا ہے تو جا، تو جانے تیرا رب جانے، اب مجھے یہ بتائیے یہ معافی کس کی طرف سے ہے، یہ معافی کا پروانہ کس نے دیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب خوش ہو جا، رب نے تیری توبہ کی قبولیت کو قیامت تک قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ یہ ایسی توبہ کو، اور پھر اطاعت و فرما برداری کا عالم یہ تھا کہ اس توبہ کے کام، ہم کہتے کام نکل گیا بات ختم، کام نکل گیا، ہم پہلے کہتے یا اللہ بچا لے معاف کر دے، بچا لے معاف کر دے، پھنس گیا غلطی ہوگی، جب کام نکل گیا پھر نہ نماز نہ روزہ، پھر وہی جھوٹ وہی گالیاں کرتے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں کام نکل گیا گل ختم، رات گئی بات گئی۔ حضرت کعب کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے معاف کر دیا، معافی بھی ایسی کہ قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اب حضرت کعب کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس خوشی میں اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، اتنی خوشی ہوئی ہے مجھے، اس خوشی میں اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب نہیں، سارا مال نہ کر، آدھا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دے، آدھا مال اپنے پاس رکھ لے۔ آدھا مال حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا ہے۔ یہ وہ عظیم لوگ تھے جن کو اللہ رب العزت نے نوازا ہے، وہ خطاؤں کو معاف کرنے والا، وہ درگزر کرنے والا ہے۔ آخری عشرے کا پیغام ہی یہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تو درگزر کرنے والا ہے۔ اللہ سے معافی مانگو اور بندوں کو بھی معاف کر دو۔ اگر اللہ سے معافی چاہتے ہو تو بندوں کو معاف کیوں نہیں کرتے؟ اور جو بندوں کو معاف کرتا ہے نا، رب تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں کو کہے گا، وقت اجازت نہیں دیتا، آخری بات سن لیجئے، جو بندوں کو معاف کرتا ہے نا، رب تعالیٰ قیامت والے دن فرشتوں کو کہے گا اور یہ بندہ ہو کر میرے بندوں کو معاف کرتا تھا، میں رب ہو کر اس کو کیوں نہ معاف کروں، اس کو اسی بدلے ہم نے بھی معاف کر دیا ہے۔
جو بندوں کو معاف کرتا ہے تو تمہارے نبی نے تو، اور میں یہ بات اکثر آپ کے سامنے دہراتا ہوں، اور یہ بات مجھے بہت ہی پیاری لگتی ہے کہ کائنات میں جتنی طاقت اللہ نے اپنی نبی کو دی، اتنی طاقت اللہ نے کسی اور کو نہیں دی تھی۔ فرشتے نے آ کر کہا تھا صرف اتنا کہیے، ایک دفعہ مجھے اتنا کہہ دیجئے، کر دو، نعم، یس، ایک دفعہ یس کرے، کچھ نہیں کرنا آپ نے صرف کہنا ہاں کہنی ہے۔ پتہ ہے میں کیا کروں گا؟ فرشتے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو پہاڑوں کو ایسے ملاؤں گا دنیا میں طائف نام کی بستی ختم ہو جائے گی۔ اس طاقت کے باوجود میرے نبی نے کہا اے اللہ، میں رحمت للعالمین، یہ نادان نہ سمجھ، میں نے ان کو معاف کیا، میں نے ان کو معاف کیا، ان کی اولادوں میں سے، ان کی اولادوں میں سے کوئی تو تیرا نام لینے والا ہوگا۔ آج دنیا میں طائف کافروں کی نہیں، مسلمانوں کی بستی ہے۔ اپنے نبی سے معاف کرنا سیکھو، اللہ سے معافی مانگو اور لوگوں کو معاف کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا اور جو سنا سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔